جی بالکل، ملک کی سیاست میں اس وقت ہر طرف آڈیو لیکس کی باتیں ہو رہی ہیں. پہلے حکومت کی، شہباز شریف کی، مریم نواز کی آڈیو لیکس ہوئی، اور اب عمران خان کی آڈیو لیک کے اوپر لوگ سوشل میڈیا پر تذکرے کر رہے ہیں. تحریک انصاف تو اس کو اسی طرح دیکھتے ہیں کہ ایک سائفر کی حقیقت کنفرم ہو گئی ہے. لیکن کل جو عمران خان کی، اسد عمر کی اور شاہ محمود قریشی کی ایک آڈیو لیک ہوئی جس میں منٹس کی تبدیلی کی بات کی جا رہی ہے، اس حوالے سے ہم جانیں گے. علی نواز ایوان صاحب ہیں، تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، ان سے سر یہ بتائیے گا کہ اب لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی بھی آڈیو لیک سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں اور سائفر کے اوپر باقاعدہ صرف ایک کھیل کھیلا گیا ہے. اس کی حقیقت کس حد تک کتنی، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سر دیکھیں، پہلے تو مریم یہ کہتی تھی کہ سائفر ہے ہی نہیں، پھر اس کے بعد سائفر ثابت ہوا. اس کے بعد کہتی تھی کہ سائفر کی جو اس میں جو لینگویج لکھی گئی وہ چینج کی گئی. پھر نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے اس کو کنفرم کیا کہ وہی جو خان صاحب بات کر رہے ہیں وہی زبان اس کے اندر استعمال کی ہے، وہی دھمکی دی گئی ہے پاکستان. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہاں دھمکی دی ہے، پر اس کے اندر مداخلت کا بھی ذکر ہے، پر اس کے اندر سازش کا ذکر نہیں ہے. اب جو آڈیو لیکس ہوئی ہیں اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس میں سازش کا ذکر ہے. جو پہلی آڈیو لیک ہوئی تھی اس کے اندر بھی پہلے وہ جیو نے اس کا ٹرانسکرپٹ چینج کر کے چلایا تھا، اور اس کا جب وہ ٹرانسکرپٹ ٹھیک ہوا تو سمجھ آئی، انہوں نے کہا کہ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں سازش تو ہوئی ہے، اور جیو نے اس کو چلا دیا کہ اس کو سازش بنا کے چلا دو. اس کے بعد جو کل آڈیو لیک ہوئی ہے اس کے اندر بھی آپ کے سامنے ساری چیزیں، اسد بھائی، خان صاحب، شاہ صاحب اور اعظم خان صاحب، اس کے اندر بھی یہ کلیئرٹی آتی ہے کہ پاکستان کے خلاف ایک رجیم چینج سازش ہوئی ہے. اور امریکہ یہ کرتا رہا ہے. امریکہ نے صرف یہ تو نہیں ہے کہ پاکستان کے، آپ کے سامنے جو ریسنٹ مثال ہے وہ ایران کی ہے. 1958 کے اندر جس طرح ڈاکٹر مصدق کو ٹاپل کیا گیا تھا، اور اس کے جو کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس تھے وہ امریکہ نے خود ڈی کلاسیفائی کیے تھے، اور اس میں سامنے آ گیا تھا ان ڈاکومنٹس کے اندر کہ رجیم چینج سازش، اور امریکہ خود اس کو اون کرتا ہے. پوری دنیا کے اندر وہ رجیم چینج کی سازشیں کرتا رہا ہے. تو اب تو خیر بات اس سے بھی آگے چلی گئی ہے، کیونکہ پہلے تو ریکارڈ جلتے تھے، اب چیزیں غائب ہونی شروع ہو گئی. پر بس شکر الحمدللہ، جب بھی پاکستان میں کوئی لوگ غائب ہوں یا کوئی ڈاکومنٹ غائب ہو تو کوئی کورٹ اگر اس پہ سو موٹو لے وہ چیزیں برآمد ہو جاتی. بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ کسی کے لیٹر نہیں تھا، یہ ایک منٹس تھے جس میں وہ آڈیو میں خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں اعظم خان کہہ رہے ہیں کہ ہم منٹس کو تبدیل کر لیتے ہیں، اپنی مرضی کی منٹس تبدیل کیے گئے. نہیں، یہی بات ہے، اس کے منٹس میں بنا دوں گا. انہوں نے یہ بات کی ہے، انہوں نے کہیں یہ نہیں کہتے کہ ہم چینج کر دیں گے. یہی تو بات ہے کہ لوگوں تک جو سچ ہے وہ صحیح طرح پہنچایا نہیں جا رہا. عام پاکستان کی عوام جانتی ہے، عام پاکستان کے لوگوں کو شعور ہے، بٹ کچھ میڈیا ہاؤسز اس کے اوپر پلے کر. اسد عمر صاحب جو کہہ رہے تھے کہ یہ لیٹر نہیں ہے، یہ ایک صرف منٹس ہیں، آپ اس کو لیٹر کہہ رہے ہیں، اس میں کیا ہے؟ نہیں، ہم یہ کہہ رہے سائفر ایک کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو میٹنگز ہوتی ہیں وہاں کے جو امبیسڈر ہوتے ہیں وہ آپ کو ایک خط کی صورت کے اندر اپنے ملک کے اندر بھجوا دیتے ہیں، اور وہی اس میں ذکر ہو رہا ہے یہ خط ہے، اس کو خط سے ٹریٹ. کیونکہ عام لوگوں کو تو نہیں پتا نا سائفر کیا ہوتا ہے. تو اسی تناظر میں بات ہو. اگر یہ بات ٹھیک نہ ہوتی تو کیا نیشنل سیکورٹی کمیٹی جس میں پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف بیٹھتے ہیں، پاکستان کے 3 فورسز کے سربراہان بیٹھتے ہیں، پرائم منسٹر بیٹھتا ہے، آپ کی کیبنٹ کے مین لوگ اس کے بیٹھتے ہیں، تو پھر تو وہ اس کو جھوٹا قرار دیتے ہیں. اس وقت 2-3 باتیں اور شارٹ جانوں گا. یہ جو حکومت اب کہہ رہی ہے کہ کابینہ کمیٹی میں کہ سائفر غائب ہو گیا ہے اور وہ تحریک انصاف پہ ڈال رہی ہے، اس پہ کیا کہیں؟ ہم نے تو بڑا کیٹیگوریکلی اسے ڈی کلاسیفائی کیا تھا، لمیٹڈ ڈی کلاسیفائی کیا تھا، اسپیکر کو بھیجا تھا، اور اسپیکر نے صدر مملکت کو بھیجا تھا، اور اس کے بعد صدر مملکت اور اسپیکر نے وہ لیٹر وہ سائفر چیف جسٹس کو بھیج دیا تھا تاکہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہو. تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ان کی کاپیز ہر جگہ موجود ہیں. اگر پھر کوئی مسئلہ ہوا تو انشاءاللہ ہم کورٹ سے رابطہ کریں گے اور اس کو برآمد کرا لیں گے. خان صاحب نے 7 دن کا الٹیمیٹم دیا کہ 7 دن میں لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان ہو جائے گا. یہ آڈیو لیکس کا منہ چونکہ تحریک انصاف کی طرف ہو گیا، اسے توجہ اٹھانے کے لیے یا کوئی ڈیٹ دینے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، ہماری طرف ہو گیا. اس میں تو جو بھی ابھی تک آڈیو لیکس آئی ہیں اس میں تو ہمارا جو بیانیہ ہے اس کی تو آ رہا ہے کہ بالکل ٹھیک بات کر رہے تھے عمران خان صاحب، تحریک انصاف بالکل ٹھیک بات کرتے، اس کو تو تقویت پہنچی ہے. پر جو آڈیو لیکس ہوئی ہیں شہباز شریف، جو آڈیو لیکس ہوئی ہیں مریم نواز کی، آپ اس میں دیکھیں وہ پاکستان کے مین آفس کے اندر بیٹھ کے تو سازشیں کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے جو عوام کے لیے صحت کارڈ عمران خان دے کے گیا تھا اس کو بند کر دو. اس کے بعد سازش یہ ہو رہی ہے کہ میرا داماد اتنا زبردست ہے جو شاید میرے بچے بھی نہ کھڑے ہوں تو وہ کھڑا ہوتا ہے، اور دنیا اخبار کے اندر، دنیا چینل کے اندر خبر لگوا بھی دیتا ہے اور خبر کھوا بھی دیتا ہے. میرا داماد اتنا زبردست ہے کہ اس نے جب انڈیا کے ساتھ ٹریڈ بند تھی
تو اب اپنا جنریشن پلانٹ پاکستان منگایا تھا، اور اب آدھا جنریشن پلانٹ اور منگانا ہے، پر انڈیا کے ساتھ ہماری ٹریڈ بند ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہماری ان کی بیچارے کی چھوٹی سی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بھی ہے، اور جس میں اس ہاؤسنگ سوسائٹی میں جو پاکستان کے اندر رول ہے ہاؤسنگ سوسائٹیز کا، جب ہاؤسنگ سوسائٹی آپ لیتے ہیں، ان کا این او سی لیتے ہیں، تو اس کے اندر جو گرڈ اسٹیشن ہوتا ہے وہ ہاؤسنگ سوسائٹی نے بنانا ہوتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کے ٹیکس پیئر منی سے ان کا وہ گرڈ اسٹیشن لگا دیا جائے۔ مجھے ایک بات بتائیے، پاکستان کے پرائم منسٹر آفس میں ہو کیا رہا ہے جہاں فیصلے ہونے چاہیے کہ پاکستان کی فارن پالیسی کیا ہونی چاہیے، پاکستان کی انٹرنل ایکسٹرنل سیکورٹی وہاں ڈسکس ہونی چاہیے، پاکستان کی فائنینشیل حالات ڈسکس ہونے چاہیے، اکانومی ڈسکس ہونی چاہیے، کوئی پالیسی میکنگ ہونی چاہیے، وہاں ڈسکس کیا ہو رہا ہے؟ یہ پاکستان کی عوام کو بیوقوف سمجھتا ہے۔ آخری بتا دیں، اب عوام جو تحریک انصاف کے خاص طور پہ آپ کے فالوورز ہیں، لانگ مارچ کی آپ نے فیصلہ کر لیا، آپ نے ڈیٹ دینی اور اسلام آباد آنا ہے اور دوبارہ نہیں جانا؟ دیکھیں جس طرف حالات جا رہے ہیں، پاکستان کے عوام کا جو مینڈیٹ تحریک انصاف کو دیا تھا، اور اس کے ساتھ جو رجیم چینج سازش ہوئی، اور اس کے بعد جو پاکستان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو کنوکٹڈ لوگ ہیں وہ واپس پاکستان، جو بھاگ گئے تھے پاکستان کی عدالتوں سے، ان کو واپس لایا جا رہا ہے، کن جہازوں کے اندر لایا جا رہا ہے، اور ان کے بعد ان کو لا کے یہاں ٹرائل نہیں، ان کو اسٹریٹ فائنانس منسٹر بنا دیا جاتا ہے۔ اب بات یہ ہو رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کو واپس لایا جائے گا، جو سپریم کورٹ نے جن کو کنوکٹ کیا ہے، سپریم کورٹ جن کا پاناما کے اندر نام آیا تھا، یہ اسحاق ڈار وہ ہیں جو پاکستان کے اندر موجد ہیں منی لانڈرنگ کے 1992 میں، جنہوں نے اکنامک ریفارم ایکٹ لے کے آئے تھے۔ یہ وہی اسحاق ڈار ہیں جنہوں نے سی او ڈی کے بعد پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں فائنانس منسٹر کا اوتھ لیا تھا، 2 مہینے میں پاکستان کو کہہ کے چلے گئے تھے کہ پاکستان دیوالیہ ہونے والا ہے۔ یہ وہی اسحاق ڈار ہیں جن کو آئی ایم ایف پینلٹی لگا چکا ہوا ہے، اور یہ وہی اسحاق ڈار ہے جو دنیا کے اندر سب سے جادوگر کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، کہ یہ فیکٹ فجنگ کرتے ہیں، یہ فگر فجنگ کرتے ہیں، کہ دنیا کو جو رپورٹ جاتی ہیں پاکستان کی اکانومی کی، اس کے اندر بھی فگرز چینج کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح جب یہ حالات ہو جائے گا، کوئی پرسان حال نہ ہو، آپ کے سامنے پاکستان کے جو انٹرنیشنلی پاکستان اکیلا ہو چکا ہوا ہے، پاکستان کے دوست ممالک جو ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، انہوں نے ہاتھ پاکستان کی طرف بڑھانا بند کر دیا ہوا ہے۔ پاکستان کے اندر جو مہنگائی کا عالم ہے، پاکستان کے اندر جو لوگوں کے مینڈیٹ ہے، جس کو تسلیم کیا جانا ہے، جس کو تسلیم نہیں کیا جا رہا، اور نیچے جو عام پاکستان کے اندر جو غم ہے، جو غصہ ہے، اس کا حل تو صرف ایک الیکشنز ہے۔ اگر یہ الیکشنز کی طرف نہیں جاتے، ہم تو پاکستان کو انسٹیبل نہیں کرنا چاہتے، ہم اسی لیے اپنے لانگ مارچ کی کال ہم نے لیٹ کی تھی، بٹ اگر یہ نہیں ماننا چاہتے، نہیں الیکشنز کی طرف جانا چاہتے، ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔